ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں انتظار حسین مترما. آج کی ویڈیو کے اندر پیراڈائز لاسٹ بک 1 کی سمری ڈسکس کی جائے گی، اور اس سمری کے لیے میں نے ایک بک سے مٹیریل سلیکٹ کیا ہے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی نظر آتا رہے. تو جب ٹیکسٹ نظر نہیں آتا تو سمری جو ہے وہ صحیح طور پہ انڈرسٹینڈ نہیں ہو پاتی. تو شروع کرتے ہیں سمری کو. پیراڈائز لاسٹ بیسیکلی آدم کے خلد سے نکلنے کا موضوع، یعنی جنت سے نکلنے کا موضوع جو ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ میں استعمال کیا، اس کے ذہن میں 1640 کی دہائی سے موجود تھا. ملٹن نے پہلے تو پیراڈائز لاسٹ کو بطور المیہ ڈرامہ یعنی ٹریجڈی لکھنے کا منصوبہ بنایا، لیکن بعد میں اس نے یہ خیال بدل دیا اور اسے ایک ایپک پوئم لکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تاکہ اس عظیم موضوع کو اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جا سکے. اس کی خواہش تھی کہ اس کی رزمیہ نظم یعنی ایپک نہ صرف ہومر اور ورجل جیسے عظیم شاعروں کی ایپک پوئمز کا مقابلہ کرے، بلکہ ان سے کچھ بڑھ کر بھی ہو، یعنی ان سے کچھ اوپر بھی جائے. اگرچہ ملٹن نے کائنات کی تخلیق، شیطان کا ہوا کو ورگلائے جانے کا قصہ بائبل سے اخذ کیا ہے اور رزمیہ نظم یعنی ایپک پوئم کا اسلوب، طریقہ کار کلاسیکل شاعروں سے لیا ہے، لیکن انگریزی ادب میں کیا گیا یہ سب سے زیادہ اوریجنل کام ہے. یہ نظم ہمیں بائبل کی کتاب تخلیق یعنی جینیسس میں موجود آدم و حوا کے خلد سے نکالے جانے کی کہانی بتاتی ہے. اس جلاوطنی کو خوش قسمتی والی جلاوطنی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان تو خدا پر مضبوط ایمان رکھنے اور اچھے کام کرنے کے بعد دوبارہ جنت میں جا سکتا ہے، جبکہ شیطان اور اس کے حمایتیوں کو خدا کی نافرمانی اور بغاوت کرنے پر جنت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا گیا. لیکن انہوں نے ہار نہ مانی اور اپنی شرمناک شکست کا انتقام لینے کے لیے خود کو مصروف کیے رکھا. پیراڈائز لاسٹ عیسائی عقیدے کے مطابق اور انگریزی زبان میں لکھی جانے والی پہلی عظیم ترین رزمیہ نظم ہے، یعنی ایپک پوئم ہے. یہ ایک بے قافیہ نظم یعنی بلینک ورس ہے، کیونکہ ملٹن کو قافیہ پیمائی یعنی رائمنگ پسند نہ تھی. یہ نظم آئمبیک انداز میں لکھی گئی جو کہ شیکسپیئر استعمال کرتا تھا. آئمبیک پینٹامیٹر شیکسپیئر کا اسٹائل تھا. اس اسلوب میں ایک لائن 5 ان ایکسنٹڈ سلیبلز پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر سلیبل کے بعد ایک چھوٹا لیکن ایکسنٹڈ سلیبل آتا ہے. پیراڈائز لاسٹ کی پہلی کتاب ملٹن کے اس ارادے کے اظہار سے شروع ہوتی ہے جو وہ اس رزمیہ نظم یعنی ایپک پوئم سے کرنے جا رہا ہے. سب سے پہلے وہ رزمیہ نظموں کا میوز سے مدد مانگنے کا روایتی کام کرتا ہے. یونانی شاعر تو 9 دیویوں سے مدد مانگا کرتے تھے. اگرچہ ملٹن کلاسیکل یعنی بے دین لوگوں کی دیوی یورانیا سے مدد مانگتا ہے، لیکن ایک عیسائی ہونے کے ناطے سے وہ اسے آسمانی روح ہیونلی میوز کہتا ہے. یہ روح کوئی سینایا کوئی عرب پر رہتی ہے. عیسائی عقیدے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے. ملٹن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ نظم خدا سے انسان کی پہلی نافرمانی اور خلد کے چھن جانے سے متعلق ہے. یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر اس سے پہلے کسی نے بھی نہ تو نثر میں اور نہ ہی شاعری میں لکھنے کی کوشش کی. تاہم ملٹن کا سب سے بڑا مقصد خدا سے انسان کے ساتھ سلوک کی توضیح پیش کرنا تھا. یاد رہے ملٹن کے دور کے بہت سے مذہبی عالم خدا کو ایک ناانصاف ہستی سمجھتے تھے اور ان کے لیے اس بات کی توجیہ ناممکن تھی کہ خدا اگر مہربان ہوتا تو وہ اتنی زیادہ بدی کو اس دنیا میں کیوں آنے دیتا.
ملٹن اس بدعقیدگی کی تردید اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا انسان پر کس قدر مہربان ہے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ نظم کا پہلا سین جہنم میں شیطان کے کردار پر مرکوز ہے، جو کہ دوسرے باقی فرشتوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا آگ کی جھیل میں پڑا ہے۔ اس طرح یہ نظم درمیان میں شروع ہوتی ہے، جیسا کہ روایتی طور پر ہر رزمیہ نظم یعنی ایپک پوئم شروع ہوتی ہے۔ شیطان، جس کا جنت میں نام لوسیفر تھا اور وہ عظیم ترین فرشتہ تھا، نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدا سے جنگ چھیڑ دی، لیکن انہیں خوفناک شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکال کر جہنم کی جلتی ہوئی جھیل میں پھینک دیا گیا۔ کافی عرصہ وہاں بے ہوش رہنے کے بعد شیطان اس جھیل سے اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے اور اپنے نائب یعنی بیلزیبب کو دیکھتا ہے، جو کہ جنت میں کبھی ایک خوبصورت فرشتہ ہوا کرتا تھا اور اب انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھا اور آسانی سے پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کافی کوشش کے بعد شیطان خود کو زنجیروں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیلزیبب حیرت برے انداز میں شیطان سے پوچھتا ہے کہ اتنی خوفناک شکست کے بعد بھی وہ زندہ کیسے بچ گئے ہیں۔ معلوم نہیں خدا کا کیا منصوبہ ہے، چونکہ اس نے انہیں مکمل طور پر ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کی روحوں کو ٹھیک ٹھاک رہنے دیا ہے تاکہ ہم جہنم میں تکلیفیں برداشت کریں۔ شیطان جواب دیتا ہے کہ خدا دراصل ہمیں سزا دینا چاہتا ہے کہ ہماری ابدی زندگی کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نڈھال حالت میں پڑا رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس پیج ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ ان کا سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا اور اپنا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی خدا کے آگے نہیں جھکیں گے، اور یہ کہ ان کا مقصد خدا کی مرضی کی ہمیشہ مخالفت کرنا ہوگا۔ شیطان اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، تب جنگ ہوگی جنگ، تاہم یہ فیصلہ ابھی کرنا باقی ہے کہ یہ جنگ کھلی ہوگی یا خفیہ۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ان کی شکست کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں خدا کی طاقت کا پوری طرح علم نہ تھا، لیکن اب وہ خدا کی بھی اور اپنی طاقت کے بارے میں اچھی طرح جان گئے ہیں، اور اب وہ آسانی سے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ خدا کے منصوبوں کو کیسے ناکام بنایا جائے۔ نعوذ باللہ۔ شیطان، جس نے سن رکھا تھا کہ خدا کوئی نئی قسم کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اس مخلوق یعنی انسان کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ خدا کی دل آزاری ہو۔ شیطان اور بیلزیبب اپنی قوت مجتمع کرتے ہیں اور آگ کی جھیل سے اڑ کر نسبتاً ٹھوس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ یہ جگہ بھی آگ کی طرح ہی گرم ہوتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد جہنم کی تاریکی اور اجاڑ جگہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب تک شیطان اپنا حوصلہ بھی جمع کر چکا ہوتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتا ہے، جنت میں غلام بن کر رہنے سے جہنم میں اپنا راج قائم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ کوٹیشن ہے جو کہ پیراڈائز لاسٹ کی سب سے پاپولر کوٹیشن ہے۔ وہ جنت سے نکالے گئے فرشتوں کی فوج کو آگ کی جھیل میں ابتر اور شکست خوردہ حالت میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس میدان سے شیطان انہیں اپنے پاس آنے کے لیے کہتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے اس جھیل سے اٹھتے ہیں اور اڑ کر اپنے لیڈر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جو ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں، ملٹن ان میں سے بڑے شیطانوں کا تعارف کراتا ہے جنہیں بعد میں انسانوں نے دیوتا بنا لیا تھا۔ ان میں ایشتراوت، بالم، چیمس، مولک، میمن، اورس، آئسس، اوسیرس، ریمن، ڈیگن، ایسٹریٹ اینڈ بیلیل شامل ہیں۔ یہ شیطانی فرشتے خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے زنجیروں سے آزاد ہوئے ہیں، لیکن ملٹن یہ بات واضح کرتا ہے صرف خدا نے ہی انہیں زنجیروں سے آزاد ہونے کی اجازت دی تھی، ورنہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہمیشہ کے لیے آتشی جھیل میں پڑے رہتے۔ شیطان کی تقریر ان میں ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے، اس لیے وہ شیطان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے
زور زور سے اپنی تلواروں کو ڈھالوں سے ٹکراتے ہیں اور وہ موسیقی بھی بجاتے ہیں اور جھنڈے بھی لہراتے ہیں، اگرچہ وہ اذیت زدہ اور شکست خوردہ حالت میں ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے جرنیل کے وفادار ہوتے ہیں۔ پھر میمن، جسے اٹلی میں ملیسبر کہا جاتا تھا، کی قیادت میں وہ جہنم کی سلطنت کا دارالخلافہ بنانے کے لیے فوری طور پر کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہیں جہنم کے پہاڑوں سے معدنیات مل جاتی ہے اور وہ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں سونے کے لمبے لمبے ٹکڑے نکال کر ایک شہر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک بہت بڑی اور اونچی عمارت پینڈیمونیم بناتے ہیں، جو کہ شیطانی فرشتوں کا اسمبلی ہال ہے۔ یہ عمارت اپنی شان و شوکت میں اہرام مصر یا بابل کے مینار سے بھی زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ جب یہ عمارت تیار ہو جاتی ہے تو لاکھوں شیطانی فرشتے اس کے عظیم ہال میں ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ اس عمارت میں ان کی فوج کو شہد کی مکھیوں کے بہت بڑے جھنڈ کے علاوہ کئی بہت بڑی انسانی فوجوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آخرکار وہ سب اس ہال میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پورے آنے کے لیے عام شیطانی فرشتے اپنا سائز چھوٹا کر کے بونوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ سردار فرشتے اپنا سائز برقرار رکھتے ہیں، اور پھر ان کا عظیم اجلاس شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی پیراڈائز لاسٹ بک 1 کی سمری، جو کہ اردو میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو امید ہے کہ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کو یہ سمری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔